تو پہلی شرط یہی ہے کہ جس طرح تمام عبادتوں کا شرط ہے، اسی طرح دعا کی بھی شرط ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، یعنی صرف ہم اللہ سے ہی مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ صرف دعا مردود نہیں ہوتی، بلکہ اس کا زمرہ شرک میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے کی اللہ کی شریعت کے اندر کوئی اجازت ہی نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو یہی بتانے تشریف لائے تھے کہ ہم نے ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، سب کچھ اللہ ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنی ساری عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ یہی توحید ہے، یہی سمجھانے کے لیے تمام انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصل بعثت کا مقصد یہی ہے، توحید سمجھانے کے لیے صرف اللہ سے ہم، اور اس کے تو بہت ہی زیادہ دلائل موجود ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی صرف خالصتاً اللہ کے لیے اللہ سے ہی مانگ لیجیے، اللہ سے ہی دعا کیجیے، خالصتاً علی للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہی عبادت کرنی ہے۔ تو اس میں دعا جو ہے نا، دعا تو اصل عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، مانگنا ہی اللہ کے سے مانگنا ہے، اور یہی عبادت ہے، یہی توحید ہے۔